اللهم اجعل في قلبي نورا. ٹوٹ گیا. تاریخ اسلام کے کمسن جرنیل اور ہندوستان کے فاتح محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان. عنایت اللہ التمش. محمد بن قاسم کا لشکر اسقلند کی طرف کوچ کرتے ہوئے دریائے بیاس کو عبور کر لیا تھا. ککسا کے کہنے پر ان ماہی گیروں کو جن کی کشتیاں پل کے لیے استعمال کی گئی تھیں بے دریغ معاوضہ دیا گیا. محمد بن قاسم نے انہیں اناج بھی دیا. قلعے کو جب محاصرے میں لیا گیا تو شہر کی دیواروں سے تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں. ککسا گھوڑے پر سوار قلعے کے اس دروازے کے سامنے چلا گیا جس کے اوپر دیوار پر ساحرہ کھڑا تھا. ساحرہ، ککسا نے بلند آواز سے کہا، مجھے پہچانو، میں داہر کا چچا زاد بھائی ککسا ہوں. تم ان لٹیروں کے ساتھ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ ساحرہ نے پوچھا. کیا تم دادا پر دادا کا دھرم بیچ بیٹھے ہو؟ دروازہ کھول دو، ککسا نے کہا. اندر آ کر میں تمہیں بتاؤں گا میں ان کے ساتھ کیوں آیا ہوں. یہ دروازہ صرف راجہ داہر کے لیے کھلے گا، ساحرہ نے کہا. راجہ داہر نہیں آئے گا، ککسا نے کہا. وہ مارا جا چکا ہے، اس کا سر عرب چلا گیا تھا. اس کی رانی لاڈی میرے ساتھ ہے. رانی لاڈی بہت پیچھے تھی. ککسا نے اشارہ کیا تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ککسا کے پاس جا رکی. اس نے چہرہ چادر میں چھپا رکھا تھا. مجھے دیکھ ساحرہ، رانی لاڈی نے چہرے سے چادر ہٹا کر کہا. تم نے مجھے دیکھا ہوا ہے. راجہ داہر زندہ ہوتا تو میں مسلمانوں کے ساتھ نہ ہوتی. قلعے کے دروازے کھول دو، ککسا کی طرح تمہیں بھی عزت ملے گی. تم قلعے کے حاکم رہو گی. شہر کی گلیوں کو اپنی فوج اور لوگوں کے خون سے دھونے کی کوشش مت کرو، ککسا نے کہا. بھیانک انجام سے بچو. دیکھو میں ان مسلمانوں کی فوج کا حاکم ہوں. اگر راجہ داہر ان عربوں کے ساتھ مارا گیا ہی تو اس کے خون کا بدلہ لیں گے، ساحرہ نے کہا. آگے آؤ اور قلعے کے دروازے خود کھولنے کی کوشش کرو. تم نے اپنی غیرت دے کر ان عربوں سے رتبہ لیا ہے. پیشتر اس کے کہ 2 تیر تیری آنکھوں میں اتر جائیں. یہاں سے ہٹ جاؤ. یہ وہی منظر تھا جو اروڑ کے محاصرے میں اس وقت پیدا ہوا تھا جب رانی لاڈی نے قلعے کے قریب جا کر اعلان کیا تھا کہ راجہ داہر زندہ نہیں ہے. اروڑ والوں نے اس پر طنز اور دشنام کے تیر برسائے تھے. اب اسقلند کے محاصرے میں قلعے کے دیواروں سے ککسا اور رانی لاڈی پر وہی لعن تان برسنے لگے. راجہ داہر کو قتل کرنے والا ابھی پیدا نہیں ہوا. دیوار کے اوپر سے ایک آواز آئی. اگر داہر قتل ہو ہی گیا ہی تو اسے تم دونوں نے قتل کرایا ہی. یہ آواز ساحرہ کی تھی. ہم راجہ کے قتل کا انتقام لیں گے. ککسا، ایک اور آواز آئی. ہمارے پاس آ جاؤ، ڈاکوؤں کی اس قوم کے دھوکے میں نہ رہو. ککسا، محمد بن قاسم نے آگے بڑھ کر کہا. لاڈی رانی، ان کے نام تو وہ پکار سکتا تھا، اس سے آگے وہ مقامی زبان نہیں بول سکتا تھا. اس نے ترجمان سے کہا، ان دونوں کو واپس بلا لو. اروڑ والوں کی طرح ان کی قسمت پر بھی مہر لگ گئی ہے. دونوں واپس آ گئے. محمد بن قاسم نے محاصرے کا حکم دیا. دستے محاصرے کی ترتیب میں ہو ہی رہے تھے کہ شہر کے ایک طرف کے دروازے کھلے. صدر دروازہ بھی کھلا اور اندر سے سوار اور پیادہ دستے جائکارے لگاتے باہر نکلے. باہر آ کر وہ لڑائی کی ترتیب میں آنے کے بجائے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے. مسلمان بھی کسی ترتیب میں نہیں تھے. وہ جس پوزیشن میں تھے اسی میں دشمن سے الجھ پڑے. یہ گتھم گتھا قسم کا معرکہ تھا جو زیادہ دیر نہ لڑا گیا. دونوں طرف سپاہی زخمی ہو رہے تھے. مسلمان سالار اپنے لشکر کو کسی ترتیب میں لانے کی کوشش کر رہے تھے. وہ اس قسم کی پوزیشن میں آنا چاہتے تھے کہ قلعے کے دروازوں تک پہنچ جائیں تاکہ ساحرہ کی فوج قلعے میں واپس نہ جا سکے. لیکن ساحرہ نے یہ خطرہ پہلے ہی پیش نظر رکھا ہوا تھا. جب مسلمان دروازوں کی طرف جاتے تھے تو ان کا راستہ روک لیا جاتا تھا. شدید مزاحمت کا سامنا ہوتا تھا. محمد بن قاسم کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کے دشمن کی کوئی ترتیب ہے یا نہیں. اس میں لڑنے اور مرنے کا عزم موجود تھا، اور یہ عزم اتنا پختہ ہے کہ اس میں دیوانگی کی جھلک صاف نظر آتی تھی. میدان جنگ میں ایسے باولے پن سے زیادہ دیر نہیں لڑا جا سکتا.
لیکن دشمن کو یہ سہولت حاصل تھی کہ اس کے عقب میں قلعہ بند شہر تھا۔ محمد بن قاسم نے چیخ چلا کر اپنی فوج کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ اس نے غالباً یہ سوچا تھا کہ دشمن بھی آگے آ جائے گا اور قلعہ دور ہو جائے گا، اور یہ محمد بن قاسم نے اس خیال سے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹانا چاہا تھا کہ انہیں کسی ترتیب میں کر لے تاکہ سالار آسانی سے اور ضرورت کے مطابق کمان کر سکیں۔ سائرہ نے دیکھا کہ مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اس نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا۔ جس تیزی سے ہندو سپاہی معرکے سے نکل کر دروازوں میں داخل ہوئے، اس سے پتہ چلتا تھا کہ انہیں پہلے ہی کوئی اشارہ بتا دیا گیا تھا، جو ملتے ہی وہ واپس قلعے میں چلے گئے۔ یہ معرکہ بڑا ہی خون ریز تھا، دونوں طرف بہت نقصان ہوا۔ ہندوؤں نے اپنے زخمیوں کی بھی پرواہ نہ کی، انہیں وہیں چھوڑ کر قلعے کے دروازے اندر سے بند کر لیے۔ ان کے کئی زخمی آہستہ آہستہ چلتے قلعے کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں تیروں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ جب قلعے کے دروازے بند ہو گئے تو مجاہدین نے اپنے زخمیوں اور شہیدوں کو اٹھانا شروع کیا۔ ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ دوڑی آئیں اور زخمیوں کی دیکھ بھال اور مرہم پٹی وغیرہ اپنے ذمے لے لی۔ محمد بن قاسم نے سالاروں کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ صلاح مشورہ کیا۔ سب کی رائے یہ تھی کہ دشمن اسی انداز سے لڑے گا۔ اس صورتحال میں محمد بن قاسم نے کہا کہ قلعے کا محاصرہ کر لیا جائے، لیکن اس قسم کی لڑائی کے لیے دستوں کو تیار رکھا جائے جو آج ہمیں لڑنی پڑی ہیں۔ دشمن ایک طرف سے باہر آئے تو دوسری طرف کے دستے بھی مدد کو پہنچے۔ دوسرے دن مسلمان محاصرہ مکمل کر چکے تھے۔ محمد بن قاسم قلعے کے ارد گرد گھوم پھر رہا تھا کہ کہیں سے دیوار نقب کے قابل نظر آ جائے۔ دیوار کے اوپر ایک ہجوم کھڑا تھا، فوج کے ساتھ شہر کے لوگ بھی تھے، ان میں تیر انداز بھی تھے اور برچیاں پھینکنے والے بھی۔ قلعے کی دیوار کے قریب جانے کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دونوں طرف سے تیروں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ صرف تیر اندازی سے قلعے سر نہیں کیے جا سکتے تھے، لیکن کوئی اور صورت بھی نظر نہیں آتی تھی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ محاصرے کی صورت میں ایسا ممکن نہیں تھا کہ تمام لشکر باجماعت نماز پڑھتا۔ اذان دی گئی اور دستوں نے الگ الگ باجماعت نماز پڑھی۔ مسلمانوں نے ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ شہر کے مشرقی 2 دروازے کھلے اور قلعے کی فوج یوں باہر نکلی جیسے سیلاب نے بند توڑ دیا ہو۔ اس فوج کے لیے یہ موقع اچھا تھا۔ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے۔ سائرہ نے فوج کو باہر نکالنے میں کچھ وقت ضائع کر دیا تھا۔ اگر یہ فوج 4-5 منٹ پہلے باہر آتی تو مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچا سکتی تھی، کیونکہ اسے مسلمان باجماعت کھڑے ملتے۔ اب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ سواروں کے گھوڑے ذرا دور کھڑے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد کی۔ پیادوں نے اپنی تلواریں اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں، بعض کے پاس علم تھے، وہ بھی انہوں نے قریب ہی رکھے ہوئے تھے۔ ہندو فوج نے مسلمانوں پر حملہ بول دیا۔ گھڑ سوار زیادہ تھے۔ مسلمان سواروں میں سے بعض صورتحال دیکھ کر اپنے گھوڑوں کی طرف جانے کے بجائے پیادوں کی طرف دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ کئی سوار اپنے گھوڑوں تک پہنچ گئے اور سوار ہو کر لڑائی میں شامل ہو گئے۔ حملہ چونکہ ایک طرف ہوا تھا، اس لیے محمد بن قاسم نے دوسری طرف سے کچھ دستے اس طرف بھیج دیے تھے۔ یہ لڑائی بھی بہت خون ریز تھی۔ ہندو فوج بری طرح بپھری ہوئی تھی۔ اس کے لڑنے کے انداز میں قہر اور غضب تھا۔ مسلمان جلدی سنبھل گئے تھے، ورنہ ان کا بہت ہی نقصان ہوتا۔ سنبھلتے سنبھلتے ان کا نقصان تو ہو گیا تھا، لیکن وہ ناقابل برداشت نقصان سے بچ گئے۔ مسلمانوں کے دوسرے دستے تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے آئے۔ ان کے انداز میں بھی قہر تھا جو ہندوؤں پر خوب گرا۔ اب کہ محمد بن قاسم نے پھر کوشش کی کہ ہندوؤں کی واپسی کا راستہ روک لے، لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہندو حملہ آور قلعے سے زیادہ دور نہیں آئے تھے، اور دوسری وجہ یہ کہ مسلمان دیوار کے قریب ہوتے تھے تو دیوار کے اوپر سے ان پر تیر آتے تھے اور پھینکنے والی برچیاں بھی۔ ہندو دستوں کو یہ حملہ خاصا مہنگا پڑا۔ بے شک مسلمانوں پر نماز کی حالت میں حملہ ہوا تھا، لیکن وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھے۔ گزشتہ روز تو انہیں توقع ہی نہیں تھی کہ قلعے کے اندر سے فوج آ کر ان پر حملہ کر دے گی، اور یہ حملہ بہت ہی زوردار ہوگا۔ دوسرے دن قلعے کے جو دستے باہر آئے انہیں لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ شام سے ذرا پہلے قلعے سے نکلے ہوئے یہ دستے اپنی تقریباً آدھی نفری کو لاشوں اور زخمیوں کی صورت میں پیچھے چھوڑ کر قلعے میں داخل ہو گئے۔
اس کے بعد قلعے کے دستے باہر نہ آئے۔ انہوں نے شہر کے دفاع کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ دیوار کے اوپر سے تیر اور پتھر برسانے شروع کر دیے۔ مورخ بلازری اور میر معصوم نے لکھا ہے کہ اس قلعے پر چھوٹی چھوٹی منجنیقیں دکھائی دیں جن سے 1.5-2 کلو وزنی پتھر پھینکا جاتا تھا۔ یہ منجنیقیں عرب کی منجنیقوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ تو کھلونے سے تھے، لیکن ان سے مسلسل اور تیز سنگباری کی جا سکتی تھی کیونکہ یہ چھوٹے سائز کے پتھر پھینکتی تھی۔ عربوں کی منجنیقیں اتنی بڑی تھیں کہ ان سے من کے من پتھر بھی پھینکے جا سکتے تھے۔ تیروں اور پتھروں کا تو جیسے مہم برستا رہتا تھا۔ محمد بن قاسم نے دیوار تک پہنچنے والے جانباز منتخب کیے اور ایک روز ان کی ایک ٹولی کو اس طرح دیوار کی طرف بھیجا کہ تیر اندازوں نے آگے ہو کر دیوار کے کچھ حصے پر بے تحاشا تیر برسائے، لیکن اوپر سے پھر بھی تیر اور پتھر آئے۔ جانبازوں کی پہلی ٹولی دیوار تک پہنچ گئی، لیکن قلعے کا دفاع کرنے والوں نے اپنی جانوں کو داؤ پر لگا دیا۔ قلعے کی دیوار باہر سے عمودی نہیں ڈھلانی تھی۔ ہندو ٹوکروں میں پتھر بھر کر اوپر سے لڑکا دیتے تھے۔ ان میں کئی ہندو مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بنے، لیکن جو مسلمان دیوار تک پہنچ گئے تھے وہ پتھروں کا نشانہ بن گئے۔ محاصرے کے 7ویں روز محمد بن قاسم نے اپنا آخری حربہ استعمال کیا۔ اس نے شہر پر منجنیقوں سے پتھر پھینکنے شروع کر دیے، پھر آگ والے تیر پھینکے جن سے شہر میں کئی جگہوں پر آگ لگ گئی۔ سنگباری اور آتش بازی کا سلسلہ صبح شروع کیا گیا تھا اور شام تک جاری رکھا گیا۔ شہر کے لوگوں نے واویلا بپا کر دیا۔ شام سے کچھ دیر پہلے قلعے کے ایک طرف کے دروازے کھلے اور پہلے 2 دنوں کی طرح اندر سے فوج باہر آئی اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب یوں پتہ چلتا تھا جیسے قلعے کی تمام فوج باہر آ گئی ہے، اس کے ساتھ شہر کے لوگ بھی تھے۔ دشمن کا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ محاصرہ توڑ کر دستے اس طرف بلا لیے گئے۔ سورج غروب ہو گیا تو قلعے کی فوج واپس قلعے میں چلی گئی۔ رات زخمیوں کی آہ بکا میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو قلعے پر جگہ جگہ سفید جھنڈے نظر آئے۔ محمد بن قاسم نے اسے دھوکہ سمجھا۔ کچھ دیر بعد قلعے کا ایک دروازہ کھلا اور 5 آدمی باہر آئے۔ ان میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا کہ وہ سپہ سالار سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہیں آگے آنے کو کہا گیا۔ وہ آگے آئے تو ان سے تلواریں لے لی گئیں۔ انہیں شعبان سقفی کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ انہیں محمد بن قاسم کے پاس لے گیا۔ ہم آپ کی اطاعت قبول کرنے آئے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ ہمیں صرف امن اور اپنے خاندان کی سلامتی چاہیے۔ کیا حاکم قلعہ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ خود آتا؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ اس نے تمہیں کیوں بھیجا ہے؟ اطاعت قبول کرنے کا یہ طریقہ تو نہیں۔ اس کے خود نہ آنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں ابھی رعونت باقی ہے۔ اے عرب کے سپہ سالار، شہریوں کے وفد کے سربراہ نے کہا۔ وہ یہاں ہوتا تو آتا۔ ہم آئے ہیں تو یہ ثبوت ہے کہ وہ نہیں ہے۔ وہ قلعے سے بھاگ گیا ہے۔ کب؟ وہ کیسے بھاگ گیا؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ اس نے بھاگ نکلنے کا موقع پیدا کر لیا تھا، وفد کے سربراہ نے کہا۔ ہم پہلے نہیں سمجھ سکے۔ کل جب آپ کے پھینکے ہوئے پتھروں سے شہر کے لوگ اور فوجی ہراساں تھے اور آپ کے تیروں سے کئی جگہوں پر آگ لگی ہوئی تھی، عورتوں اور بچوں کی چیخوں سے آسمان پھٹ رہا تھا، ہم قلعے کے حاکم سہیرا کے پاس گئے۔ شہر کے لوگ اطاعت قبول کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے اسے کہا کہ ہم قلعے کو عرب کی فوج سے نہیں بچا سکیں گے۔ اس سے پہلے کہ پورا شہر جل کر راکھ ہو جائے، پھر ہم سب اپنی جوان بیٹیوں اور بچوں کے ساتھ عربوں کے قیدی ہو جائیں اور عرب تمہارا سر قلم کر دیں۔ کیوں نہ عربوں کی اطاعت قبول کر لیں؟ اس طرح ہم اپنی عزت اور مال بچا سکیں گے اور شہر بھی مزید تباہی سے بچ جائے گا۔ سائرہ جو بہت ہی چالاک اور زیرک ہے، سوچ میں کھو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ ہم عربوں کے بہت آدمی زخمی اور ہلاک کر چکے ہیں۔ وہ ہمیں اپنی فوج کا اتنا زیادہ نقصان معاف نہیں کریں گے۔ اگر ہم ان کی اطاعت قبول کر لیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، پھر وہ ہم سے جزیہ بھی لیں گے اور تاوان بھی، اور وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ ہماری عورتوں اور ہمارے زر و جواہرات کو اپنے قبضے میں لے لیں گے اور ہم سب کو غلام بنا کر عرب بھیج دیں گے۔ اس نے مندر سے 2 پنڈتوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ ہمیں سمجھائیں۔ پنڈتوں نے ہمیں لڑائی کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ دنیاوی نقصان اور ذلت کے ساتھ اگلے جنم کی اذیتوں سے ڈرایا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم سب اگلے جنم میں کتے اور گیدڑ ہوگی۔ تم کہنا یہ چاہتے ہو کہ سائرہ اور پنڈتوں نے تمہیں لڑنے پر مجبور کیا؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں سپہ سالار مہاراج،
وفد کے سربراہ نے کہا، ہم پوری باتیں اس لیے سنا رہے ہیں کہ آپ ہمیں بے قصور سمجھیں اور ہماری درخواست پر غور کریں۔ انہوں نے ہمیں ڈرا کر اور بھڑکا کر کہا کہ آج تمام فوج باہر نکل کر مسلمانوں پر ایسا زبردست حملہ کرے گی کہ مسلمان بھاگ جائیں گے، لیکن انہیں بھاگنے کے قابل نہیں چھوڑا جائے گا۔ سرکاری ہرکارے سارے شہر میں گھوم گئے کہ تمام وہ لوگ جو لڑنے کے قابل ہیں اپنے ہتھیاروں کے ساتھ فوج کے ساتھ مل جائیں، اور آج شام مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا جائے گا۔ اس اعلان پر شہر کے تمام آدمی فوج کے ساتھ مل گئے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے کچھ دیر پہلے فوج اور شہر کے آدمیوں نے باہر نکل کر آپ پر حملہ کیا۔ شام گہری ہو گئی تو ہماری فوج اور شہر کے آدمی جو بچ گئے تھے قلعے میں واپس آ گئے۔ رات کو ہم ساحرہ کے محل میں گئے تو وہ وہاں نہیں تھا، اس کے خاندان کا کوئی ایک بھی فرد وہاں نہیں تھا۔ ایک نوکر موجود تھا، اس نے بتایا کہ جب لوگ اپنی فوج کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے باہر نکلے تو ساحرہ نے اپنے اپنے زر و جواہرات سمیٹنے شروع کر دیے۔ اس نے گھوڑے تیار رکھے ہوئے تھے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو ایک فوجی دوڑتا آیا اور سب کو گھوڑوں پر سوار کرایا، قیمتی اشیاء ایک گھوڑے پر لادیں اور وہ چلا گیا۔ یہ معلوم نہیں کہ وہ کون سے دروازے سے نکلا تھا۔ محمد بن قاسم نے ان کی درخواست منظور کر لی اور سوائے جزیہ کے ان پر کوئی تاوان عائد نہ کیا، اور انہیں بتایا کہ انہیں وہیں شہری حقوق حاصل ہوں گے جو انہیں پہلے حاصل تھے۔ قلعے میں داخل ہونے کے بعد شعبان سقفی نے مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ کی کہ ساحرہ کس طرف فرار ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ ساحرہ فرار کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن محاصرے کی وجہ سے فرار ممکن نہ تھا۔ آخر اسے یہ ترکیب سوجھی کہ اس نے تمام فوج اور شہر کے آدمیوں سے محاصرے کے ایک حصے پر اتنا زوردار حملہ کرایا کہ مسلمانوں کو ایک طرف کے تمام دستے ان دستوں کی مدد کے لیے بھیجنے پڑے جن پر حملہ کیا گیا تھا۔ حملہ شام سے ذرا پہلے کیا گیا تھا۔ سورج غروب ہو گیا تو ساحرہ اپنے خاندان اور خزانے کے ساتھ خالی طرف سے نکل گیا۔ مندر کے دونوں بڑے پنڈت بھی بھاگ گئے تھے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کا حاکم بھی نہیں رہا اور مذہبی پیشوا بھی نہیں رہے تو انہوں نے یہ وفد محمد بن قاسم کی طرف بھیجا کہ ان کی جان بخشی کر کے انہیں پناہ دی جائے۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ اسقلند قلعے کی فوج کی 4000 نفری ماری گئی تھی اور زخمیوں کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی۔ محمد بن قاسم نے عتبہ بن سلمہ تمیمی کو اسقلند کا حاکم مقرر کیا۔ آج کا سندھ فتح ہو چکا تھا۔ اس وقت راجہ داہر کی سلطنت دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ملتان بھی اسی خاندان کی سلطنت میں تھا۔ محمد بن قاسم کی اگلی منزل ملتان تھی۔ اس نے اس علاقے کا جو نقشہ تیار کیا تھا وہ دیکھا، اور اس نے جو مقامی رہنما ساتھ رکھے ہوئے تھے انہوں نے اسے بتایا کہ ملتان سے پہلے ایک اور شہر سکہ ہے جو فتح کرنا ضروری ہے۔ آج سکہ کا کہیں نشان بھی نہیں ملتا۔ یہ دریائے چناب کے مشرقی کنارے پر ملتان کے بالمقابل واقع تھا۔ سکہ اور ملتان کے درمیان اگر دریا نہ ہوتا تو یہ دونوں مل کر ایک ہی شہر بن جاتے۔ سکہ کا حاکم راجہ داہر کے بھتیجے بجے رائے کا نواسا بجرا تھا، اور ملتان کا حاکم راجہ داہر کے بھائی چندر کا بیٹا رسیا تھا، جسے بعض مورخوں نے گوور سنگھ لکھا ہے، لیکن زیادہ تر شہادت یہ ملتی ہے کہ کورسیہ صحیح نام تھا۔ ککسا نے محمد بن قاسم کو بتایا کہ کورسیہ کے لڑنے کا بھی انداز یہی ہوگا۔ وہ اپنی فوج کو قلعے سے باہر لڑائے گا، اور بہتر یہی ہوگا کہ اس کی فوجی طاقت کو قلعے سے باہر ہی کھلی لڑائی میں کمزور کیا جائے۔ محمد بن قاسم کو یہ مشورہ اس لیے پسند آیا کہ وہ سنگباری اور آتش بازی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس سے شہر کے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ انہی لوگوں سے جزیہ اور دیگر محصولات وصول کرنے ہوتے تھے۔ ان کے گھر اور سامان جلا دینے کی صورت میں وہ کہتے تھے کہ وہ تو تباہ ہو گئے ہیں، جزیہ کہاں سے دیں۔ ایک روز محمد بن قاسم نے اسقلند سے کوچ کیا۔ اب کہ پھر ہراول دستے کی کمان ککسا اور زائدہ بن عمیر تائی کے پاس تھی۔ ہراول سے آگے جاسوسوں کی ٹولی مقامی لوگوں کے لباس میں چلی گئی تھی۔ یہ کوچ کا معمول تھا کہ جاسوسوں کو مقامی بھیس میں آگے بھیج دیا جاتا تھا۔ وہ راستے کے خطروں کو دیکھتے اور پیچھے آ کر سپہ سالار کو خبردار کر دیتے تھے۔ کہیں گھات کا اور کہیں شبخون کا خطرہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ بھی خطرے ہو سکتے تھے۔ سکہ والے مسلمانوں کی پیش قدمی سے بے خبر نہیں تھے۔ راجہ داہر کی موت معمولی واقعہ نہیں تھا۔ پہلے تو سب کو یہی بتایا جا رہا تھا کہ وہ زندہ ہے اور ہندوستان سے فوج لینے گیا ہے، لیکن اس کے بعد بھاٹیا اور اسقلند بھی ہاتھ سے نکل گئی
اور وہاں سے بھاگے ہوئے حاکم سکہ اور ملتان جا پناہ گزین ہوئے تھے تو سب کو یقین ہو گیا کہ داہر مارا جا چکا ہے۔ اس خبر نے سب کو چوکس کر دیا تھا۔ سکہ کے حاکم نے اپنے جاسوس قلعے سے دور تک بھیج دیے تھے۔ محمد بن قاسم جب سکہ کے گرد و نواح میں پہنچا تو سکہ کی فوج قلعے کے باہر تیاری کی حالت میں موجود تھی۔ محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کو دور ہی روک لیا۔ محمد بن قاسم جب سکہ کے گرد و نواح میں پہنچا تو سکہ کی فوج قلعے کے باہر تیاری کی حالت میں موجود تھی۔ محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کو دور ہی روک لیا۔ اسلام کے محافظوں، محمد بن قاسم نے اپنے لشکر سے خطاب کیا، دشمن ہمارا راستہ روک کر کھڑا ہے، اس نے شہر کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھا ہوا ہے، ہم شہر کا محاصرہ نہیں کر سکیں گے، یہاں بھی ہمیں اسقلن والی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ یاد رکھو دشمن کے پاس قلعہ ہے جو پسپائی کی صورت میں اسے پناہ میں لے لے گا، مگر ہمارے لیے کوئی پناہ نہیں، ہماری پناہ کھلا آسمان ہے، ہمارے ارد گرد دیواریں نہیں اور اوپر چھت بھی نہیں، ہمارے سروں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اس سے زیادہ محفوظ اور مضبوط کوئی پناہ نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ دل میں بٹھا لو کہ ہم پسپا ہوئے تو اس ملک میں ہمارا کوئی ٹھکانہ اور کوئی پناہ نہیں، ساحل بہت دور ہے، وہاں تک ہمیں کوئی زندہ نہیں پہنچنے دے گا، ہمارا وطن بہت دور ہے، اب یہی ہمارا وطن ہے، یہاں ہم نے مسجدیں بنا دی ہیں، یہاں کے بہت سے لوگوں نے ہمارا مذہب قبول کر لیا ہے، اس زمین میں ہمارے شہیدوں کا خون ضرب ہو چکا ہے، یہ زمین اب ہمارے لیے مقدس ہو گئی ہے، اگر اب ہم نے پیٹھ دکھائی تو ہم ذلت کی موت مریں گے اور اگلے جہان میں ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میں جانتا ہوں تم تھک کر چور ہو چکے ہو، تمہارے جسم ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں، پھر بھی تم کفر کے قلعوں کو رونتے چلے جا رہے ہو، یہ روحانی طاقت ہے، تم اب جسم نہیں روحیں ہو، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ ہے، تم اللہ کا نور بکھیرتے جا رہے ہو، تم خوش نصیب ہو کہ اللہ نے یہ فرض تمہیں سونپا ہے، دل میں اللہ کا نام رکھو اور اللہ تمہیں فتح و نصرت سے نوازے گا۔ مجاہدین کے اس لشکر کی تعداد کم رہ گئی تھی، عرب سے کمک آ گئی تھی، لیکن اتنی نہیں جتنی کمی واقع ہو گئی تھی، رسد بھی پہنچ گئی تھی، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ لشکر کی جسمانی حالت خاصی بگڑ چکی تھی۔ سکہ کے حاکم بجرا نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا تو اس نے اپنی فوج کو لڑنے کی ترتیب میں کر لیا، لیکن محمد بن قاسم نے دور ہی پڑاؤ ڈال دیا۔ مجاہدین بڑا لمبا سفر کر کے آئے تھے، وہ بہت تھکے ہوئے تھے، گھوڑے پیاسے تھے، اس کیفیت میں ایسی فوج کے مقابلے میں آنا جو تازہ دم تھی، عقل مندی نہیں تھی۔ رات کو پڑاؤ کے ارد گرد گشتی پہرا لگا دیا گیا اور کئی مجاہدین رات کو تلاوت قرآن کرتے اور نوافل پڑھتے رہی۔ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کو ہدایات اور احکام بھیجتا رہا، وہ زیادہ زور یاد الہی پر دیتا تھا۔ محمد بن قاسم نے اسے اپنے حالات سے باخبر رکھا ہوا تھا۔ دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا تو مسلمان جنگی ترتیب میں سکہ کی فوج کے سامنے کھڑے تھے۔ محمد بن قاسم نے اسلامی فن حرب و ضرب کے مطابق درمیان کے دستوں کو آگے بڑھایا، ادھر سے بھی درمیان کے دستے آگے آئے اور خونریز تصادم شروع ہو گیا۔ ہدایت کے مطابق لڑنے والے دستوں کو ان کے سالار نے پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ محمد بن قاسم نے دائیں اور بائیں کے دستوں کو پہلوؤں کی طرف سے پھیلا کر دشمن کے پہلوؤں پر حملہ کرنے کا حکم دیا، لیکن دشمن کے پہلوؤں کے دستے چوکس تھے، وہ دفاعی پوزیشن میں آ گئی، اس لیے محمد بن قاسم کی یہ چال کارگر نہ ہوئی۔ شام سے کچھ دیر پہلے بجرا نے اپنی فوج کو قلعے میں واپس بلا لیا۔ محمد بن قاسم نے قلعے کا محاصرہ نہ کیا، اس کے بجائے یہ اہتمام کیا کہ قلعے کی دوسری طرف کچھ سوار نفری بھیجی جن کے ذمے یہ کام تھا کہ کسی کو قلعے سے نکل کر کہیں جانے نہ دیں، نہ کسی باہر سے آنے والے کو قلعے میں جانے دیں۔ مقصد یہ تھا کہ باہر کی دنیا سے قلعے کا رابطہ توڑ دیا جائے۔ محمد بن قاسم نے رات کو اپنے سالاروں کو بلا کر بتایا کہ وہ لڑتے لڑتے پیچھے ہٹتے آئیں تاکہ دشمن قلعے سے دور آ جائے۔ یہ کوشش تو کی گئی تھی جو کامیاب نہیں ہوتی تھی، لیکن اس چال کو کامیاب بنانا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ قلعے کی فوج کے پیچھے قلعہ تھا، مسلمان پہلوؤں اور عقب میں جانے کی کوشش کرتے تھے تو دیوار کے اوپر پرچیاں اور تیر آتے تھے۔ 4-5 دن اسی قسم کی جنگ جاری رہی، قلعے سے دستے نکلتے تھے، لڑائی ہوتی اور قلعے کے دستے واپس چلے جاتے تھے۔ ان کا نقصان تو بہت ہو رہا تھا،
لیکن مسلمان بھی نقصان اٹھا رہے تھے۔ دشمن کے جوش و خروش میں ذرا سی بھی کمی نہیں آ رہی تھی۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں سے کہا کہ وہ مجاہدین کو روک روک کر لڑائیں، آگے بڑھ کر ٹکر لیں اور پیچھے ہٹیں۔ مجاہدین سے کہیں کہ وہ اپنے آپ کو تھکائیں نہیں، تیروں اور پھینکنے والے برچیوں کا استعمال زیادہ کریں، پہلوؤں کے دستوں کو پھیلا کر دشمن کو زیادہ سے زیادہ متحرک کرنے کی ترکیبیں کریں تاکہ اسے لڑنے کا موقع کم ملے اور اسے تھکان زیادہ ہو۔ یہ ایک خاص طریقہ جنگ تھا جس میں مسلمان سالار اور سپاہی مہارت رکھتے تھے۔ وہ جم کر نہیں لڑتے تھے، ہلہ بول کر ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ دستوں کو چھوٹے جیشوں میں تقسیم کر دیا گیا اور جیش باری باری آگے جاتے اور ہلہ بولتے تھے۔ اس طرح اپنا نقصان کم اور دشمن کا نقصان زیادہ ہوتا تھا۔ یہ طریقہ جنگ 3-4 دن آزمایا گیا۔ قلعے کی فوج کا نقصان خاصا ہوا لیکن اس میں لڑنے کا جذبہ کم نہیں ہوا تھا۔ محمد بن قاسم نے ایک طریقہ یہ بھی آزمایا کہ قلعے کے ایک طرف لڑائی جاری رکھی اور کچھ نفری دوسری طرف بھیج کر ادھر کے دروازوں تک پہنچنے کی کوشش کی۔ ادھر 2 دروازے تھے، ان کے اوپر دیوار پر تیروں کی بوچھاڑیں مرکوز کی گئیں تاکہ اوپر سے کوئی تیر یا برچھی نہ آئے، لیکن اوپر والے آدمی جانوں کی قربانیاں دے رہے تھے اور تیر کھا کر گر بھی رہے تھے۔ انہوں نے مجاہدین کو دروازوں تک نہ پہنچنے دیا۔ محمد بن قاسم کو شعبان ثقفی نے بتایا کہ دیوار پر جتنے بھی آدمی ہیں وہ سب شہر کے لوگ ہیں اور فوج باہر آ کر لڑنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ قلعے کے جو دستے لڑنے کے لیے باہر آتے تھے وہ اپنے زخمیوں کو باہر ہی چھوڑ کر قلعے میں چلے جاتے تھے۔ لاشوں اور زخمیوں کو دیکھ کر پتہ چلتا رہتا تھا کہ قلعے کی فوج کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ مسلمان قلعے کی فوج کے کسی بھی زخمی کو نہیں اٹھاتے تھے، انہیں مرنے کے لیے وہیں پڑے رہنے دیا جاتا تھا۔ شعبان ثقفی 2-4 زخمیوں کو ہر روز اٹھوا لاتا، ان کی مرہم پٹی کراتا اور انہیں کھلا پلا کر ان سے قلعے کے اندر کے حالات پوچھتا تھا۔ زخمی اپنی جانیں بچانے کے لیے سب کچھ بتا دیتے تھے۔ زخمیوں نے بتایا تھا کہ دیوار پر شہر کے آدمی ہیں جو تیر اور برچیاں پھینکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے مندر میں حلف اٹھایا ہے کہ ان میں اگر صرف ایک آدمی زندہ رہ گیا تو وہ بھی لڑتا ہوا مارا جائے گا لیکن بھاگے گا نہیں۔ کچھ دنوں کی لڑائی کے بعد جن 2-3 نئے زخمیوں کو اٹھا کر لایا گیا انہوں نے بتایا کہ فوج کی نفری تیزی سے کم ہو رہی ہے اور رسد اور خوراک بھی کم ہو گئی ہے۔ رسد ملتان سے ہی آ سکتی تھی لیکن قلعے کے باہر مجاہدین کی حکمرانی تھی، ان کی موجودگی میں باہر سے کوئی چیز قلعے تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ محمد بن قاسم نے شہر کے لوگوں کو مخاطب کر کے اعلان کرائی کہ وہ اپنی فوج کا ساتھ چھوڑ دیں ورنہ انہیں بڑی خوفناک قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اعلان میں یہ بھی کہا گیا کہ قلعے کی فوج کا نقصان دیکھو، یہ فوج زیادہ دن نہیں لڑ سکے گی اور آخر قلعہ ہم نے لینا ہے، تمہارا فائدہ اس میں ہے کہ ہمارا استقبال کرو، ہم تمہیں پورے حقوق دیں گے۔ بلند آواز والے آدمیوں نے قلعے کے ارد گرد گھوم کر یہ بھی اعلان کئی بار دہرایا۔ اس کے جواب میں شہر کے لوگوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا۔ انہیں پنڈتوں نے یہ یقین دلا رکھا تھا کہ فتح انہی کی ہوگی اور مسلمان بری طرح تباہ ہوں گے۔ وہ اعلان سن کر قہقہے لگاتے اور اسلام کو بھی برا بھلا کہتے تھے۔ مسلمانوں، قلعے کی دیوار سے ایک آواز آئی، ہم نے مندر میں کھڑے ہو کر قسم کھائی ہے کہ تمہیں تباہ کریں گے یا خود تباہ ہو جائیں گے۔ یہ آواز محمد بن قاسم کے کانوں تک پہنچ گئی۔ اس وقت تک مسلمانوں کے 3 سالار اور 17 بہترین عہدیدار جونیئر کمانڈر شہید ہو چکے تھے۔ محمد بن قاسم کسی ہندو کی اس للکار پر بھڑک اٹھا۔ وہ پہلے ہی اپنے اتنے قابل اور دلیر سالاروں اور عہدیداروں کی شہادت کی وجہ سے غم و غصے میں بفرا ہوا تھا۔ خدا کی قسم، محمد بن قاسم نے کہا، میں اس شہر کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے اوپر نیند حرام کر دی۔ 17 دن لڑائی جاری رہی۔ 18ویں صبح قلعے کے 2 دروازے کھلے اور فوج باہر نکلی۔ یہ خاص طور پر نظر آیا کہ اس فوج میں پہلے والا جوش و خروش نہیں تھا۔ ایک مسلمان دستہ آگے بڑھا تو قلعے کی فوج کی پچھلی صف کے آدمی قلعے کے اندر بھاگ گئے۔ محمد بن قاسم نے بھانپ لیا کہ دشمن میں کوئی نہ کوئی کمزوری پیدا ہو گئی ہے، اس میں دمخم نظر نہیں آ رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے شدید ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ سالاروں نے تنظیم اور ترتیب کو توڑے بغیر ہلہ بولا۔ دشمن دروازوں کی طرف دوڑ پڑا۔ تیر اندازوں کو کہا گیا کہ وہ دیواروں پر تیر اندازی کریں۔ قلعے کے دستے دیوار اور مجاہدین کے درمیان پھنس گئے۔ ان میں سے جنہیں موقع ملتا تھا
وہ دروازوں میں داخل ہوتے تھے۔ ان کے ساتھ مسلمان بھی قلعے میں داخل ہونے لگے۔ آخر مسلمان فوج کے کئی دستے اندر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر دیواروں پر جو شہری تیر چلا رہے تھے وہ بھاگ اٹھے۔ کچھ دیر قلعے کے اندر لڑائی ہوئی، لیکن قلعے کی بچی کچی فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور پتہ چلا کہ قلعے کا حاکم بجرا رات کو اپنے خاندان سمیت قلعے سے فرار ہو گیا تھا۔ فوج کو صبح دوسرے کمانڈروں نے قلعے سے نکل کر لڑنے کا حکم دیا تھا، لیکن سپاہی لڑنے پر آمادہ نہیں تھے۔ قلعے کی آدھی سے زیادہ فوج 17 دنوں میں ماری جا چکی تھی۔ بلازری نے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کے 215 سپاہی، 17 عہدیدار اور 3 سالار شہید ہوئے تھے۔ کسی بھی تاریخ میں شہید ہونے والے سالاروں کے نام نہیں لکھے۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ تمام فوجیوں اور شہریوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ عورتوں اور بچوں کو الگ کر لیا گیا۔ محمد بن قاسم نے دوسرا یہ حکم دیا کہ اس شہر اور شہر پناہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا جائے۔ اس طرح اس شہر کا نام و نشان اسی دور میں مٹ گیا تھا۔ ایک شہر کی تباہی نے ہندوستان میں دور دور تک تہلکہ مچا دیا۔ راجوں اور مہاراجوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ داہر نے اپنی زندگی میں اپنے ارد گرد کے راجوں مہاراجوں کو عرب سے آئے ہوئے مسلمانوں کے خلاف متحد کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا خاندان اور وزیر، مشیر اور فوجی حاکم جانتے تھے کہ وہ ہندوستان کے تمام حکمرانوں کو ایک محاذ پر اکٹھا کرنے کے جتن کر رہا ہے۔ اسی لیے اس کے مارے جانے کے بعد مشہور ہو گیا تھا کہ وہ ہندوستان کے دورے پر چلا گیا ہے اور بہت بڑی فوج لے کر آ رہا ہے۔ اس کے اپنے بیٹے بھی اس خبر کو سچ مانتے تھے، مگر محمد بن قاسم کی ضرب کاری نے داہر کے پسماندگان، اس کی فوج اور رعایا کو یقین دلا دیا تھا کہ داہر مارا جا چکا ہے۔ مبصر اور مورخ لکھتے ہیں کہ داہر کسی ایک مقام، کسی ایک میدان یا کسی ایک محاصرے میں مسلمانوں کو شکست دے دیتا تو اس کے راج کے ارد گرد کے راجے اور رائے اس کے محاذ پر آ جاتے اور یہ ایک متحدہ محاذ بن جاتا۔ لیکن مسلمان تیز و تند سیلاب کی مانند بڑھے آ رہے تھے۔ ان کے قدموں میں سندھ کے قلعے ریت کے گھروندوں کی مانند گرتے جا رہے تھے اور داہر اپنی راجدھانی سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ اس نے سوچا تو ٹھیک تھا کہ محمد بن قاسم کی فوج اس کی راجدھانی سے دور ہی تھک کر چور ہو جائے گی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ اس کے سامنے آئے گا اور بڑی آسانی سے اس فوج کا نام و نشان مٹا دے گا۔ لیکن اس کے پڑوسی راجے اور مہاراجے یہ دیکھ رہے تھے کہ داہر اپنے قلعے دیتا چلا جا رہا ہے اور خود سامنے نہیں آتا۔ وہ سامنے آیا تو اپنے سفید ہاتھی سمیت مارا گیا۔ یہ خبر سن کر داہر کے پڑوسی اور زیادہ محتاط ہو گئے۔ انہیں یہ سوچ پریشان کرنے لگی کہ داہر مارا جا چکا ہے تو مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کے لیے 10 بار سوچنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ داہر کے بیٹے اور بھتیجے جو نامی گرامی جنگجو تھے اور میدان جنگ کا تجربہ بھی رکھتے تھے، وہ مسلمانوں کی فوج کے آگے آگے بھاگے چلے آ رہے تھے۔ وہ ایک قلعے سے اپنی فوج اور رعایا کو بغیر بتائے چھپ کر بھاگتے اور اگلے قلعے میں جا پناہ لیتے۔ ان حالات میں ان راجوں اور مہاراجوں نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ اپنی اپنی جنگ لڑیں اور اپنے فیصلے آزادانہ طور پر کریں کہ انہیں لڑنا چاہیے یا مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا یا اطاعت قبول کرنے کا معاہدہ کر لیں۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سکہ کی تباہی نے تو ہندوستان کے مہاراجوں کو لرزہ براندام کر دیا تھا۔ ان کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ محمد بن قاسم کے خلاف متحدہ محاذ بنا لیتے، لیکن وہ اب اپنے اپنے فیصلے خود ہی کرنا چاہتے تھے۔ محمد بن قاسم تباہ شدہ سکہ سے کچھ دور کھڑا شہر کے ملبے کے انبار کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے اسے کیا کیا خیال آ رہے تھے۔ پھر وہ ایک اونچی جگہ جا کھڑا ہوا اور اس کی نگاہیں مجاہدین کے لشکر پر گھومنے لگیں۔ ان میں کئی زخمی تھے، ان کے زخموں پر پٹیاں بندھی تھیں۔ یہ بتانا ممکن نہیں کہ محمد بن قاسم کے ذہن میں کیا کیا خیال آ رہے تھے، سوائے اس کے کہ اس کے چہرے پر جو تاثرات تھے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ محمد بن قاسم جو اس وقت تک پیدل چل رہا تھا، گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کا رخ دریا کی طرف کر دیا۔ یہ دریائے چناب تھا جو سکہ اور ملتان کے درمیان حائل تھا۔ اگر درمیان میں دریا نہ ہوتا تو ملتان اور سکہ ایک ہی شہر ہوتے۔ اصل شہر تو ملتان تھا۔ ملتان کا قلعہ بہت مضبوط تھا۔ ابھی یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ قلعہ کتنا مضبوط ہے، اس کی ساخت کیسی ہے اور اس کے اندر فوج کتنی ہے۔ 3-4 آدمی جو اس قلعے کے مقامی لباس میں ملبوس تھے محمد بن قاسم کی طرف آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کو محمد بن قاسم پہچانتا تھا، وہ شعبان سقفی تھا۔
وہ بھی وہاں کے مقامی لباس میں ملبوس تھا۔ محمد بن قاسم اسے ہر بہروپ میں پہچان لیتا تھا۔ یہ آدمی محمد بن قاسم کے پاس پہنچ کر رک گئی۔ شعبان سقفی نے 2 آدمیوں کو آگے کیا۔ ابن قاسم، شعبان نے محمد بن قاسم سے کہا، یہ 2 آدمی یہاں کے مانجھی ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ سکہ کا حکمران بجرا ان کی کشتی پر دریا کے پار گیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ملتان کے قلعے میں چلا گیا ہی۔ محمد بن قاسم نے کہا، ان لوگوں نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ سکہ سے کتنے فوجی اور دوسرے لوگ بھاگ کر ملتان گئے ہیں۔ اتنے زیادہ نہیں کہ ہم پریشان ہو جائیں، شعبان نے کہا۔ ان دونوں کے علاوہ میں نے دوسرے کشتی رانوں سے بھی پوچھا ہے۔ ساحل پر کشتیاں زیادہ نہیں تھیں۔ ان دونوں کو بجرا کے آدمیوں نے پکڑ لیا تھا اور انہیں زبردستی دریا کے پار لے گئے تھے۔ ان دونوں مانجھیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ محمد بن قاسم شعبان سقفی کو الگ لے گیا اور اس سے پوچھا کہ جن آدمیوں کو ملتان بھیجا گیا تھا وہ واپس آئے ہیں یا نہیں۔ سکہ کی فتح کے اگلے ہی روز جاسوسوں کو ملتان بھیج دیا گیا تھا۔ یہ جاسوس مقامی لوگ تھے اور یہ مسلمانوں کے پکے وفادار تھے۔ ان میں زیادہ تر موکو کے دیے ہوئے آدمی تھے۔ موکو اپنی فوج کے ساتھ محمد بن قاسم کے ساتھ تھا۔ موکو کی فوج زیادہ تو نہیں تھی، لیکن مقامی ہونے کی وجہ سے یہ بڑی کارآمد ثابت ہو رہی تھی۔ یہ جاسوس اسی رات واپس آ گئے جس روز محمد بن قاسم نے شعبان سقفی سے پوچھا تھا کہ جاسوس واپس آئے ہیں یا نہیں۔ یہ آدمی سکہ سے بھاگے ہوئے لوگوں کے بہروپ میں ملتان قلعے کے اندر چلے گئے تھے۔ انہوں نے مصیبت کے مارے ہوئے لوگوں جیسی اداکاری کی تھی۔ ایک تو انہوں نے یہ معلوم کیا کہ ملتان قلعے میں کتنی فوج ہے اور قلعے کا دفاع کیسا ہے۔ یہ تمام ضروری معلومات حاصل کرنے کے علاوہ ان آدمیوں نے ملتان کے لوگوں اور فوجیوں میں بہت دہشت پھیلائی تھی۔ دہشت پھیلانے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ وہ الگ الگ ہو کر لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیتے یا جہاں کہیں چند آدمی بیٹھے ہوتے وہاں جا بیٹھتے اور محمد بن قاسم کی فوج کی طاقت اور دلیری کے واقعات ایسے انداز اور الفاظ میں بیان کرتے کہ سننے والوں پر خوف طاری ہو جاتا۔ یہ ایک طرح کا نفسیاتی حملہ تھا جو کامیاب نظر آتا تھا۔ سکہ سے فوجی بھی بھاگے تھے۔ وہ ملتان کے فوجیوں کو بتا رہے تھے کہ مسلمان لڑنے میں کس قدر تیز اور نڈر ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ خود بزدل نہیں۔ اپنی بزدلی پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ مسلمانوں کے لڑنے کے جذبے اور بہادری کو اس طرح بیان کرتے تھے جیسے مسلمانوں کی طاقت مافوق الفطرت ہو۔ اس طرح یہ بھگوڑے ملتان کی فوج میں دہشت پھیلا رہے تھے۔ قلعے میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ سکہ کا حاکم بجرا ابھی فرار ہو کر ملتان میں آ گیا ہے۔ اس خبر نے بھی ملتان کی فوج میں خوف پھیلا دیا تھا، لیکن بجرا خوفزدہ نہیں تھا۔ ملتان کا حاکم راجہ کورسیا تھا، جسے بعض مورخوں نے کور سنگھ لکھا ہے، لیکن صحیح نام کورسیا ہی ہو سکتا ہے۔ راجہ داہر کے خاندان کے افراد کے نام ایسے ہی تھے۔ کورسیا داہر کا بھتیجا تھا۔ وہ داہر کے بھائی چندر کا بیٹا تھا۔ بجرا کورسیا کا حوصلہ مضبوط کر رہا تھا۔ مہاراج، ایک فوجی حاکم نے کورسیا سے کہا، اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم ملتان کو عرب کے مسلمانوں کی آخری منزل بنا دیں اور ملتان ان مسلمانوں کا قبرستان بن جائے۔ اگر ملتان بھی ہاتھ سے نکل گیا تو اسلام کا یہ سیلاب کبھی بھی نہیں رک سکے گا۔ آنے والی نسلیں ہمیں ذلیل و رسوا کرتی رہیں گی کہ ہم نے پورا سندھ مسلمانوں کو دے دیا تھا اور ہم اس جرم کے مجرم ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کے لیے دروازے ہم نے کھولے تھے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کورسیا نے کہا، کیا تم ہمیں یہ بات اس لیے کہہ رہے ہو کہ ہم بزدلی دکھائیں گے؟ کیا ہم لڑنے سے منہ موڑ جائیں گے؟ نہیں مہاراج، اس بوڑھے فوجی حاکم نے کہا، میں یہ بتانے آیا ہوں کہ ککسا اور سکہ سے جو فوجی اور دوسرے لوگ بھاگ کر آئے ہیں وہ یہاں کے فوجیوں اور سارے شہر میں مسلمانوں کے متعلق ایسی باتیں پھیلا رہے ہیں جن سے فوج اور شہر میں خوف پیدا ہو گیا ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان وحشیوں اور درندوں کی طرح لڑتے ہیں، لیکن جو لوگ ان کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور جو لڑے بغیر ان کی اطاعت قبول کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ مسلمان سگے بھائیوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ وہ گھروں کو لوٹتے نہیں بلکہ تحفظ دیتے ہیں۔ یہ بھی مشہور کیا جا رہا ہے کہ مسلمان کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لے۔ اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے مہاراج۔ لوگوں کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ بجرا مہاراج بھی سکہ سے بھاگ آئے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، بجرا نے کہا۔ وہ کورسیا کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں لڑنے سے منہ موڑ کر نہیں بھاگا، میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔
کسی غدار نے قلعے کا ایک دروازہ کھول دیا تھا۔ تمام فوج کو اور شہر کے لوگوں کے سرکردہ آدمیوں کو اکٹھا کرو، میں انہیں بتاؤں گا کہ شہر میں جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ سب جھوٹی ہیں اور یہ دشمن پھیلا رہا ہے۔ اسی روز فوج کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا۔ شہر کے سرکردہ افراد کو بھی بلا کر فوج کے ساتھ کھڑا کیا گیا۔ قرسیہ اور بجرا گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے۔ بجرا نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور اس اجتماع کے قریب جا روکا۔ دیش کے سپوتوں، بجرا نے بڑی بلند آواز سے کہنا شروع کیا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ شہر میں ایسی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں جنہیں لوگ سچ سمجھ کر اپنے اوپر مسلمانوں کا خوف طاری کر رہے ہیں۔ یہ افواہیں تمہارے اپنے بھائی پھیلا رہے ہیں۔ یہ سب اپنے دیش کے غدار ہیں۔ یہ ان بزدل حاکموں کے آدمی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے اور ان کی غلامی قبول کر لی ہے۔ مسلمانوں نے انہیں عہدے بھی دیے ہیں اور نقد انعام بھی دیے ہیں۔ میرے متعلق یہ مشہور کیا جا رہا ہے کہ میں لڑائی سے منہ موڑ کر سکہ کے قلعے سے بھاگ آیا ہوں۔ یہ جھوٹ ہے۔ کسی غدار نے قلعے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ یہ میری بہادری ہے کہ میں قلعے سے نکل آیا ہوں۔ اگر میں بزدل ہوتا تو یہاں نہ آتا، کسی اور طرف نکل جاتا۔ یہاں میں لڑنے کے لیے آیا ہوں اور تم دیکھو گے کہ میں کس طرح ملتان کو ان عربوں کا قبرستان بناتا ہوں۔ یہ بالکل غلط ہے کہ مسلمان وحشیوں اور درندوں کی طرح لڑتے ہیں، اور یہ بھی غلط ہے کہ مسلمانوں کے آگے جو ہتھیار ڈال دے اور ان کی اطاعت قبول کر لے اسے وہ اپنا بھائی بنا لیتے ہیں۔ وہ کسی کو معاف نہیں کرتے، گھروں کو لوٹ لیتے ہیں اور تمام جوان عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ سکہ کا انجام دیکھ لو۔ اس وحشی قوم نے پورے شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا ڈالا ہے اور اس شہر کی تمام لڑکیاں ان کے پاس ہیں۔ اگر تم لوگوں نے ذرا سے بھی بزدلی دکھائی تو اس خوبصورت شہر کا اور تمہارا یہی انجام ہوگا۔ بچے بچے کو لڑنا پڑے گا، ورنہ تم سب مارے جاؤ گی یا ان مسلمانوں کے غلام ہو جاؤ گی۔ تمہاری باقی زندگی بھوکے پیاسے مشقت کرتے گزرے گی۔ وہی لوگ آرام اور اطمینان سے رہیں گے جو اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو جائیں گے، لیکن یہ آرام اور اطمینان چند دن رہے گا، کیونکہ ایسے لوگوں پر آسمان سے قہر نازل ہوگا۔ یہ اپنا مذہب چھوڑنے کی سزا ہوگی۔ بجرا کی یہ تقریر پرجوش اور اشتعال انگیز ہوتی گئی۔ وہ دروغ گوئی میں زمین اور آسمان کے قلابے ملا رہا تھا۔ فوج اور لوگوں پر اس کا وہی اثر ہوا جو بجرا پیدا کرنا چاہتا تھا۔ فوج نے اور اس شہر کے لوگوں نے جو بلوائے گئے تھے مسلمانوں کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے۔ شہر کے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور وہ بھی نعرے لگانے لگے۔ بجرا اور قورسیہ نے قلعے کے دفاعی انتظامات کو اور زیادہ مضبوط بنانا شروع کر دیا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کو اطلاع دی گئی کہ ملتان کے قلعے پر چھوٹی چھوٹی منجنیقیں رکھی ہوئی ہیں جن سے چھوٹے سائز کے پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ جاسوسوں نے یہ خاص طور پر دیکھا کہ ملتان کی فوج کے پاس آگ والے تیر نہیں تھے۔ سکہ کو چونکہ زمین کے ساتھ ملا دیا گیا تھا، اس لیے وہاں ایسی ضرورت نہیں تھی کہ شہری انتظامیہ کے لیے حاکم اور عمال مقرر کیے جاتے۔ محمد بن قاسم نے رات کے وقت دریا پر کشتیوں کا پل بنوایا۔ جب یہ پل بنوایا جا رہا تھا اس وقت مجاہدین کا ایک دستہ کشتیوں کے ذریعے دریا کے پار چلا گیا تھا۔ یہ ایک حفاظتی انتظام تھا۔ خطرہ تھا کہ کشتیوں کا پل بنانے کے دوران دشمن حملہ کر دے گا۔ صبح طلوع ہوئی تو مجاہدین کا آدھے سے زیادہ لشکر دریا پار کر چکا تھا۔ منجنیقیں بڑی کشتیوں پر پار لے جائی جا رہی تھیں۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ ملتان سے تھوڑی دور خیمہ گاہ بنا لی جائے۔ محمد بن قاسم خود دریا کے کنارے کھڑا اپنے لشکر کو کشتیوں کے پل سے گزرتے دیکھ رہا تھا، اور اس کا جو لشکر پار چلا گیا تھا اس نے ایک طرف خیمے گاڑنے شروع کر دیے۔ ملتان شہر میں اس خبر نے ہڑبونگ بپا کر دی تھی کہ مسلمانوں کی فوج آ گئی ہے۔ بجرا اور قورسیہ دوڑتے نکلے اور شہر کی دیوار پر چڑھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان خیمے گاڑ رہے تھے۔ میں حکم دیتا ہوں کہ قلعے کے دروازے مضبوطی سے بند کر دیے جائیں، قورسیہ نے کہا، اور ہر دروازے کی حفاظت پر جو سپاہی ہوں ان کی تعداد دگنی کر دی جائے۔ نہیں قورسیہ، بجرا نے کہا، ہم مسلمانوں کو اتنی مہلت نہیں دیں گے کہ وہ قلعے کا محاصرہ کر سکیں۔ ہم انہیں قلعے سے دور ختم کر دیں گے۔ ہم ان پر باہر نکل کر حملہ کریں گے۔ فوج کو تیاری کا حکم دے دو اور سارے شہر میں اعلان کرا دو کہ مسلمانوں کا لشکر آ گیا ہے، اور تمام وہ آدمی جو تیر اندازی اور برچیاں نشانے پر پھینکنے کا تجربہ رکھتے ہیں وہ شہر کی دیوار پر پہنچ جائیں، اور وہ تمام لوگ جو گھڑ سواری اور تیغ زنی کا تجربہ رکھتے ہیں وہ قلعے کے صدر دروازے کے قریب اکٹھے ہو جائیں۔
شہر میں نقارے بجنے لگے اور مسلمانوں کی آمد کی اطلاع اور قورسیہ کے احکام بڑی بلند آواز سے سنائی دینے لگے۔ جن لوگوں کے پاس زیورات اور زیادہ رقمیں تھیں انہوں نے یہ مال و دولت اپنے مکانوں کی دیواروں میں اور فرشوں کے نیچے چھپانا شروع کر دیا۔ شہر کے لوگ ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے تھے اور فوج بڑی تیزی سے تیار ہو رہی تھی۔ ادھر مجاہدین کے لشکر نے دریا پار کر لیا تھا اور خیمے گاڑے جا رہے تھے۔ ملتان کے قلعے کا ایک دروازہ کھلا اور فوج کے سوار دستے باہر نکلنے لگے۔ ان کے باہر نکلنے کی رفتار خاصی تیز تھی۔ باہر نکل کر یہ سوار دستے لڑائی کی ترتیب میں ہو رہے تھے۔ مسلمان ابھی خیمہ گاہ کی تنصیب میں مصروف تھے۔ ملتان کی جو فوج باہر آئی تھی اس کی کمان بجرا کے ہاتھ میں تھی۔ وہ للکار کر قلعے سے باہر آیا تھا کہ مسلمانوں کو ایک ہی حلے میں ختم کر دے گا۔ قورسیہ نے بھی یہی بہتر سمجھا کہ بجرا ہی حملے کی قیادت کرے، کیونکہ اسے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا تجربہ ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کے انداز اور طور طریقے کیا ہیں۔ قورسیہ اور بجرا نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا موقع نہایت اچھا دیکھا تھا۔ مسلمان ابھی خیمے گاڑ رہے تھے۔ رات کو وہ دریا عبور کر رہے تھے، اس لیے ایک پل بھی نہیں سو سکے تھے۔ محمد بن قاسم نے یہ اہتمام کر رکھا تھا کہ زیادہ نفری والے ایک دستے کو خیمہ گاہ کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ یہ دستہ تیاری کی حالت میں قلعہ اور خیمہ گاہ کے درمیان موجود تھا۔ بجرا نے اپنے سواروں کو حملے کے لیے ایڑ لگانے کا حکم دے دیا۔ ان سواروں کی تعداد مسلمانوں کے اس دستے سے 6 گنا تھی جو خیمہ گاہ کی حفاظت کے لیے موجود تھا۔ محمد بن قاسم نے دشمن کے گھوڑوں کو طوفان کی طرح آتے دیکھا تو اس نے محسوس کر لیا کہ اس کا حفاظتی دستہ جس میں سوار بھی تھے اور پیادے بھی اس حملے کو نہیں روک سکے گا۔ اس نے حکم دیا کہ جو کوئی جس حالت میں ہے ہتھیار لے کر لڑائی کی ترتیب میں آ جائے۔ حملہ آور زیادہ تیز تھے۔ مجاہدین ابھی گھوڑوں پر زینے کس رہے تھے کہ ملتان کے دستے خیمہ گاہ کے حفاظتی دستے تک آن پہنچے اور سندھ کی جنگ کا ایک اور خون ریز معرکہ شروع ہو گیا۔ بجرا کے دستوں کا یہ حملہ بظاہر بے ترتیب حلے جیسا تھا، لیکن وہ چوکنا تھا۔ اسے احساس تھا کہ جو مسلمان خیمہ گاہ میں مصروف ہیں وہ فوراً تیار ہو کر اس پر جوابی حملہ کریں گے۔ اس نے اپنے کمانڈروں کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مسلمان پیچھے ہٹنے لگیں تو اپنے دستوں کو ان کے تعاقب میں نہ جانے دیں، ورنہ مسلمانوں کے گھیرے میں آ جائیں گے۔ محمد بن قاسم کے ایک بار تو ہوش اڑ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ قلعے میں خاصی زیادہ فوج ہے۔ اگر حملہ آور اس کے مجاہدین پر غالب آ گئی تو قلعے سے دشمن کے مزید دستے باہر آ جائیں گے اور لڑائی میں شامل ہو کر جنگ کا پانسا اپنے حق میں پلٹ دیں گے۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ عرب سے ابھی کمک نہیں پہنچی تھی۔ خیمہ گاہ والی فوج تیار ہو گئی۔ حملہ آور خیمہ گاہ کے حفاظتی دستے پر غالب آ رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور سالاروں سے کہا کہ وہ حملہ آوروں کے عقب میں جانے کی کوشش کریں اور دونوں پہلوؤں سے دشمن پر حملہ کریں۔ سالاروں نے بڑی عجلت میں اپنے دستوں کو گھیرا ڈالنے کی ترتیب میں کیا اور حملے کے لیے آگے بڑھے۔ بجرا نے دیکھا تو اس نے چلا چلا کر اپنے دستوں کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ ان کے پیچھے جاؤ، محمد بن قاسم نے حکم دیا۔ انہیں پیچھے ہٹنے کی مہلت نہ دو۔ محمد بن قاسم کے احکام قاصدوں کے ذریعے سالاروں تک پہنچ رہے تھے۔ یہ قاصد اس کام کے ماہر تھے۔ وہ گھمسان کی گتھم گتھا لڑائی میں بھی پیغام پہنچا دیتے تھے اور کبھی کوئی قاصد مارا بھی جاتا تھا۔ بعض پیغام بلند آواز والے آدمیوں کے ذریعے بھی پہنچائے جاتے تھے۔ مجاہدین کے دستے دشمن کو گھیرے میں لینے کے لیے دور سے پہلوؤں کی طرف ہو رہے تھے، لیکن بجرا اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا رہا تھا۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے بجرا کے دستے قلعے کے قریب پہنچ گئے۔ محمد بن قاسم نے سالاروں کو پیغام بھیجے کہ وہ قلعے کے دروازوں تک پہنچ جائیں، اور جب بجرا کے دستے قلعے میں داخل ہونے لگیں تو اپنے مجاہدین بھی قلعے میں داخل ہو جائیں۔ لیکن قورسیہ نے یہ خطرہ بھانپ لیا تھا۔ اس نے اپنا ایک دستہ قلعے کے باہر بھیج دیا۔ اس کے لیے یہ حکم تھا کہ جب بجرا کے دستے دروازوں میں داخل ہو رہے ہوں تو یہ دستہ مسلمانوں کو روکے اور انہیں دروازوں کے قریب نہ آنے دے۔ قلعے کی دیوار پر جو فوجی اور شہر کے لوگ کھڑے تھے ان کے لیے حکم تھا کہ مسلمان قلعے کے قریب آئیں تو ان پر تیروں، برچھیوں اور پتھروں کا مہ برسا دیں۔ پھر ایسے ہی ہوا۔ قلعے سے آئے ہوئے دستے بڑی تیزی سے پیچھے ہٹتے گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کو گھیرا مکمل نہ کرنے دیا۔ انہوں نے جانی نقصان بہت اٹھایا تھا، لیکن مسلمانوں کے ہاتھ آئے بغیر قلعے میں واپس چلے گئے۔ کچھ جانباز مجاہدین تھے جنہوں نے ان کے پیچھے قلعے کے دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ یہ ایک خودکش کوشش تھی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ کامیابی کا کوئی امکان تھا ہی نہیں۔ دشمن کے گھڑ سوار ایک ہی بار کئی دروازوں میں سے اندر کو جاتے تھے
تو دروازے میں ہی پھنسے رہتے اور بڑی مشکل سے آگے نکلتے تھے۔ محمد بن قاسم کے جو جانباز اندر جانے کی کوشش میں ان کے درمیان آ گئے وہ بری طرح پس گئے۔ اگر ان میں سے 2-4 اندر چلے بھی جاتے تو شہادت کے سوا کچھ بھی حاصل نہ کر سکتے۔ جس جانباز نے دشمن کے پیچھے یا دشمن کے ساتھ قلعے میں داخل ہونے کی سب سے پہلے کوشش کی تھی اس کا نام تاریخوں میں آج تک محفوظ ہے۔ یہ تھا زائدہ بن عمیر تائی۔ اس کے سوا تاریخ میں اور کسی کا بھی نام نہیں ملتا۔ زائدہ کا نام بلازری نے لکھا ہے۔ اس خودکش اقدام کی شروعات زائدہ نے کی تھی۔ یہ ایک غیر معمولی اور بے مثال شجاعت تھی۔ زائدہ کو دیکھ کر کئی جانباز اس کے پیچھے چلے گئے لیکن ان میں سے 2-3 ہی زندہ رہ سکے۔ زائدہ بن عمیر کی لاش بھی نہیں مل سکی تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زائدہ قلعے کے اندر جا کر شہید ہو گیا تھا۔ ادھر بجرا اپنے دستوں کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا۔ قلعے کا دروازہ بند ہوا اور ادھر سورج غروب ہوا۔ مجاہدین باہر رہ گئے۔ دیوار کے اوپر سے ان پر تیروں اور چھوٹی برچیوں کی بوچھاڑیں آنے لگیں، جن سے چند ایک مجاہدین اور چند ایک گھوڑے زخمی ہو گئے۔ سالاروں نے اپنے دستوں کو فوراً پیچھے ہٹا لیا۔ دستور اور معمول کے مطابق مجاہدین کی مستورات پانی کے مشکیزیں اور پیالے اٹھائے دوڑی آئیں اور زخمیوں کو پانی پلانے، اٹھانے اور پیچھے لانے میں مصروف ہو گئیں۔ ان کی مدد کے لیے کچھ آدمی پیچھے رہ گئے اور باقی خیمہ گاہ میں واپس چلے گئے۔ مجاہدین کا یہ لشکر خیمہ گاہ کو درست کرنے میں لگ گیا۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں اور ان کے ماتحت چھوٹے سے چھوٹے عہدوں کے عہدیداروں کو بلایا۔ آج کی لڑائی سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ دشمن کے لڑنے کا انداز کیا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، پچھلے 3-4 قلعوں کی فوج بھی اسی انداز سے لڑی تھی، یہاں بھی دشمن نے وہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس قلعے کے حاکم کورسیا کو سکہ کے حاکم بجرا نے یہ طریقہ بتایا ہوگا۔ اپنے مجاہدین کو بتا دو کہ یہاں بھی دشمن نے وہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس قلعے کے حاکم کورسیا کو سکہ کے حاکم بجرا نے یہ بتایا ہوگا۔ اپنے مجاہدین کو بتا دو کہ یہاں بھی ہمیں ہر روز لڑائی لڑنی پڑے گی اور دشمن ہمیں محاصرہ کرنے نہیں دے گا۔ محمد بن قاسم نے انہیں کچھ ضروری ہدایات دیں، جن میں ایک یہ تھی کہ ایک سوار دستہ قلعے کے ارد گرد تیاری کی حالت میں گشت پر رہے تاکہ قلعے کی فوج کو کہیں سے بھی کمک اور رسد نہ مل سکے اور قلعے میں سے کوئی نکل کر کہیں نہ جا سکے۔ اس دستے کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ لڑائی کی صورت میں اس دستے کا سالار محسوس کرے کہ لڑائی میں مدد کی ضرورت ہے تو وہ خود فیصلہ کرے اور محمد بن قاسم کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی آدھی نفری مدد کے طور پر بھیج دے۔ میرے عزیز رفیقوں، محمد بن قاسم نے جنگی نوعیت کی ہدایات اور احکام دے کر کہا، اپنے دستوں سے کہنا کہ یہ ہے وہ منزل جس تک ہم بخیر و خوبی پہنچ گئے تو ہمارے لیے ہندوستان کا دروازہ کھل جائے گا۔ میر معصوم لکھتا ہے کہ محمد بن قاسم بولتے بولتے جذباتی سا ہو گیا اور اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی آ گئی۔ اس نے کہا، ملتان اسلام کی روشنی کا مینار ہوگا۔ کفر کے اندھیروں پر بھٹکنے والے مسافر اس مینار کی روشنی سے رہنمائی حاصل کریں گے اور یہ روشنی قیامت تک اللہ کا نور بکھیرتی رہے گی۔ آنے والی نسلیں، ان نسلوں کے بعد آنے والی نسلیں ملتان کے نام کے ساتھ تمہیں بھی یاد کیا کریں گی۔ اپنے مجاہدین سے کہہ دو کہ ہم ملتان نہ لے سکے تو اپنی جانیں دے دیں گے، پیچھے نہیں جائیں گے۔ مجاہدین کو بتا دو کہ جنت کا دروازہ آگے ہے اور پیچھے دوزخ کا منہ کھلا ہے۔ ہمارے لیے یہ حکم الہی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنے لہو کے چمکتے ہوئے قطروں سے کفرستان میں اللہ کا نور بکھیریں۔ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہی ہمارا مقدر ہے اور یہی ایک درکشاں مقدر ہے۔ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ یہ مقدس فریضہ ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ اور مجاہدین سے کہنا کہ تم خلیفہ کے لیے اور حجاج بن یوسف کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم یہاں اپنی حکومت نہیں بلکہ اللہ کی حکمرانی قائم کرنے آئے ہیں۔ رات کو ہی سالاروں نے اپنے اپنے دستوں کو اکٹھا کر کے محمد بن قاسم کا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مجاہدین کی جسمانی حالت وہی ہو چکی تھی جس میں راجہ داہر انہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ مجاہدین جسمانی لحاظ سے ٹوٹ پھوٹ چکے تھے، لیکن ان کے جذبے اور جوش و خروش میں ذرا سے بھی کمی نہیں آئی تھی۔ ان کی حرکات میں اور ان کے نعروں میں وہی جان اور وہی ولولہ تھا جو سندھ میں داخل ہوتے وقت تھا۔ جوں جوں ان کے جسم شل ہوتے جا رہے تھے، ان کی روحانی قوتیں بیدار ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ محمد بن قاسم کے پیغام نے ان میں نئی روح پھونک دی تھی۔ فجر کی اذان ایک مجاہد نے ایک ٹیکری پر کھڑے ہو کر دی۔ اس اذان میں کوئی اور ہی تاثر تھا۔
سحری کے سناٹے میں اذان کی مقدس صدا تیرتی ہوئی ملتان کے قلعے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ اللہ کا یہ پیغام قلعے کے بند دروازوں کے اندر بھی سنائی دے رہا تھا۔ تھکے ماندے مجاہدین نماز کے لیے تیار ہونے لگے۔ کچھ دیر بعد تمام لشکر باجماعت کھڑا ہو گیا اور محمد بن قاسم کی امامت میں نماز پڑھی۔ نماز کے فوراً بعد کچھ کھا پی کر مجاہدین قلعے کو محاصرے میں لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ سالاروں نے اپنے اپنے دستوں کو اس ترتیب میں کر لیا جو انہیں بتائی گئی تھی۔ جب دستے قلعے کی طرف چلے تو مجاہدین کی مستورات اور بچوں نے ہاتھ پھیلا کر انہیں دعاؤں سے رخصت کیا۔ سورج کی پہلی کرنیں نمودار ہوئیں۔ مجاہدین ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ قلعے کے اس طرف والے 2 دروازے کھلے اور قلعے کی فوج کے کچھ دستے بڑی تیزی سے باہر آئے۔ باہر آتے ہی وہ لڑائی کی ترتیب میں ہوتے چلے گئے۔ اس روز بھی ان دستوں کا کمانڈر بجرا تھا۔ قلعے کی دیوار کے اوپر انسانی دیوار کھڑی تھی۔ یہ تیر اندازوں اور برچیاں پھینکنے والوں کا ہجوم تھا۔ قلعے سے باہر آنے والے دستوں اور دیوار کے اوپر کھڑے انسانوں کا انداز اور ان کے جیکارے بتا رہے تھے کہ وہ شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ پچھلے قلعوں کی طرح اس قلعے کی دیوار کے اوپر سے بھی مسلمانوں پر طنز اور دشنام کے تیر آنے لگے۔ ہندو مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ مجاہدین کا ایک سوار دستہ دور کا چکر کاٹ کر قلعے کی پچھلی طرف جا رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دستوں کو لڑائی میں زیادہ نہیں الجھانا، اس کے بجائے دفاعی طریقہ اختیار کرنا اور دشمن کے لیے موقع پیدا کرتے رہنا کہ وہ آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کریں۔ محمد بن قاسم کا مقصد یہ تھا کہ دشمن اپنی طاقت زائل کرتا رہے۔ اسلام کا یہ کمسن سالار اس جنگ کو تول دینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے دستوں کو پھیلا کر رکھا تھا تاکہ اس کے مطابق دشمن کو بھی پھیلنا پڑے اور جہاں موقع نظر آئے پہلوؤں سے اس پر شدید حملہ کر دیا جائے۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے تک لڑائی جاری رہی۔ مسلمانوں نے اپنا انداز دفاعی رکھا تھا اور محتاط ہو کر لڑتے بھی رہے تھے۔ یہاں بھی وہی دشواری تھی جو پہلے قلعوں میں پیش آئی تھی، وہ یہ کہ دشمن کے عقب میں نہیں جایا جا سکتا تھا کیونکہ پیچھے قلعے کی دیوار تھی اور دیوار پر تیر انداز اور برچی انداز ہجوم کی صورت میں کھڑے تھے۔ ان کی وجہ سے دشمن کا عقب محفوظ تھا۔ بجرا کے دستے آہستہ آہستہ قلعے میں واپس جانے لگے۔ اب کہ پھر چند ایک جانبازوں نے قلعے میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن محمد بن قاسم نے انہیں روک دیا۔ قلعے کے تمام دستے واپس چلے گئے۔ محمد بن قاسم نے خود میدان جنگ میں گھوم پھر کر دشمن کے نقصان کا اندازہ لگایا اور اپنے دستوں کا نقصان بھی دیکھا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس روز قلعے کی فوج کا جانی نقصان خاصا زیادہ تھا اور زخمیوں کی تعداد تو اور ہی زیادہ تھی۔ اس کے مقابلے میں مجاہدین کا جانی نقصان نہایت معمولی تھا۔ زخمیوں کی تعداد ذرا زیادہ تھی لیکن زخم شدید نہیں تھے۔ محمد بن قاسم نے جب دشمن کے اور اپنے نقصان کا تناسب دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا کہ اس کی چال کامیاب رہی ہے۔ اس نے اس رات سالاروں کو اکٹھا کر کے کہا کہ ہر روز لڑنے کا یہی طریقہ اختیار کریں، دشمن کو دھوکے میں رکھیں کہ ہم تھکے ہوئے ہیں اور اسے یہ تاثر دیتے رہیں کہ جیسے ہم شدید حملہ برداشت نہیں کریں گے اور بھاگ اٹھیں گے۔ اس طرح دشمن تابڑ توڑ حملے کرتا رہے گا اور اس کی طاقت زائل ہوتی رہے گی۔ محمد بن قاسم کی اس چال نے ملتان کی فوج کو بہت نقصان پہنچایا۔ ہر روز وہ بہت سی لاشوں اور زخمیوں کو باہر چھوڑ کر قلعے میں واپس چلے جاتے تھے۔ مجاہدین دشمن کے زخمیوں کو پکڑ لاتے تھے لیکن ایسے زخمیوں کو وہ نہیں اٹھاتے تھے جن کے متعلق یقین ہو جاتا تھا کہ وہ مر جائیں گے۔ دشمن کی لاشیں مسلمانوں کو اٹھا کر ایک وسیع گڑھے میں دفن کرتی تھیں، اگر نہ کرتے تو یہ گل سڑ کر بہت بدبو پیدا کرتی تھیں۔ یہ لڑائی مسلسل 2 مہینے ہوتی رہی۔ پورے 2 مہینے مسلمانوں کے لڑنے کا انداز وہی رہا جو پہلے روز تھا۔ 2 مہینوں بعد دشمن اس حالت میں آ گیا جس حالت میں محمد بن قاسم اسے لانا چاہتا تھا۔ محمد بن قاسم کے اندازے کے مطابق قلعے کی فوج کی تقریباً آدھی نفری ماری جا چکی تھی، پھر بھی قلعے میں بہت فوج موجود تھی اور شہری بھی لڑنے کے لیے تیار تھے۔ محمد بن قاسم ملتان کو نہایت اہم مقام سمجھتا تھا تو دشمن بھی اس کی اہمیت سے واقف تھا۔ قریشیہ اور بجرا کو یہ احساس تھا کہ ملتان ہاتھ سے نکل گیا تو نہ صرف یہ کہ سندھ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا ملک بن جائے گا بلکہ یہ بھی ہوگا کہ مسلمان اسلام کا پرچم ہندوستان میں بہت دور تک لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے قلعے کے یہ دونوں حاکم ملتان کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔
2 مہینے بعد قلعے کی فوج نے باہر آ کر لڑنا چھوڑ دیا۔ محمد بن قاسم نے 2 دن انتظار کیا، دشمن باہر نہ آیا۔ تیسری صبح محمد بن قاسم نے قلعے کو محاصرے میں لینے کا حکم دیا۔ نہایت تیزی سے دستے قلعے کے ارد گرد پھیل گئے۔ ہر دروازے کے بالمقابل اتنے فاصلے پر جہاں تک تیر نہیں پہنچ سکتے تھے، دستوں نے جا کر جگہ سنبھال لی۔ محمد بن قاسم کو پہلے اطلاع مل چکی تھی کہ اس قلعے میں چھوٹے سائز کی منجنیقیں ہیں جن سے سنگباری کی جاتی ہے۔ مسلمانوں نے جب قلعے کا محاصرہ کیا تو دیواروں پر منجنیقیں نظر آنے لگیں، پھر ان منجنیقوں سے پتھر اڑنے لگے۔ چونکہ منجنیقیں چھوٹی تھیں اس لیے ان سے چھوٹے پتھر پھینکے جاتے تھے۔ مسلمان پتھروں کی زد سے پیچھے ہو گئے۔ اس سنگباری کے جواب میں محمد بن قاسم اپنی بڑی منجنیقوں سے بڑے سائز کے پتھر پھینک کر شہر کو لرزہ بر اندام کر سکتا تھا، لیکن اس نے منجنیقوں کے استعمال سے اس لیے اجتناب کیا کہ سنگباری سے زیادہ نقصان شہریوں کو پہنچے گا اور بچے بھی مارے جائیں گے۔ منجنیقوں کا استعمال اس وقت کرنا تھا جب کوئی اور چارہ کار نہ رہتا۔ محمد بن قاسم قلعے کے ارد گرد گھومتا پھر رہا تھا۔ وہ دیوار میں کوئی کمزور جگہ دیکھ رہا تھا، لیکن کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے تیر اندازوں کے جیش آگے آتے اور دیوار کے اوپر کھڑے آدمیوں پر بڑی تیزی سے تیر چلاتے تھے۔ ان سے دشمن کے کچھ آدمی مارے تو جاتے تھے، لیکن دشمن کے لیے یہ کوئی ایسا نقصان نہیں تھا جو قلعے کے دفاع کو کمزور کر دیتا۔ یہ سلسلہ کچھ دن چلا۔ ایک روز محمد بن قاسم کو یہ اطلاع دی گئی کہ اپنے پاس اناج کی کمی ہو گئی ہے۔ اناج اور خوراک کا دیگر سامان نیرون، برہمن آباد اور اروڑ میں تھا، لیکن وہ جگہیں اتنی دور تھیں کہ اناج وغیرہ فوری طور پر نہیں آ سکتا تھا۔ فوج کا کوچ تو بہت تیز ہوا کرتا تھا، لیکن رسد کے قافلے کی رفتار اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی تھی۔ رسد اونٹوں اور گاڑیوں میں لے جائی جاتی تھی۔ گاڑیوں کو بیل اور گدھے کھینچتے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ رسد بہت دور پڑی تھی، لیکن کسی بھی تاریخ میں یہ وجہ نہیں لکھی گئی کہ محمد بن قاسم نے پہلے ہی ایسا انتظام کیوں نہ کیا کہ ملتان کی جنگ کے دوران اناج وغیرہ منگوا لیتا۔ سالاروں نے بھی دھیان نہ دیا کہ رسد ناکافی رہ گئی ہے اور 1-2 دنوں بعد ختم ہو جائے گی۔ وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ محمد بن قاسم اور اس کے سالار جنگ میں اتنے زیادہ الجھے رہے کہ وہ رسد کی طرف دھیان ہی نہ دے سکے۔ اناج ابھی بالکل ختم نہیں ہوا تھا۔ محمد بن قاسم نے اس کی تقسیم پر پابندی عائد کر دی۔ اس سے یہ ہوا کہ ہر مجاہد کو ہر روز آدھی خوراک ملتی تھی۔ 3 مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ بار برداری کے لیے گدھے بھی تھے۔ بعض مسلمانوں نے بھوک سے تنگ آ کر ان گدھوں کو ذبح کر کے کھانا شروع کر دیا۔ مشہور مورخ بلازرے نے لکھا ہے کہ تنگ سی ایک نالی قلعے کی دیوار کے نیچے سے گزرتی تھی اور نیچے سے ہی دوسری طرف چلی جاتی تھی، یا یہ نالی شہر کے اندر ہی پانی کے ذخیرے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ایک زخمی ہندو مسلمانوں کے پاس قیدی تھا۔ اس کے زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ جب مسلمانوں کے ہاں خوراک کی کمی واقع ہو گئی تھی اور ہر کسی کو، جن میں سالار بھی شامل تھے، آدھی خوراک ملنے لگی، تو قیدیوں کو بھی اس حکم کے مطابق آدھی خوراک دی جانے لگی۔ قیدی یہ سمجھے کہ انہیں قیدی ہونے کی وجہ سے خوراک تھوڑی دی جا رہی ہے۔ اس زخمی نے بھوک سے تنگ آ کر مسلمانوں کی منت سماجت شروع کر دی کہ زخموں نے پہلے ہی اسے کمزور کر دیا ہے، اس لیے اسے خوراک پوری دی جائے۔ اسے بتایا گیا کہ لشکر میں اناج کی کمی واقع ہو گئی ہے۔ اس زخمی ہندو نے زخموں اور بھوک سے تنگ آ کر ایک راز بے نقاب کر دیا۔ تم لوگ فاقہ کشی کر رہے ہو، اس نے کہا۔ میں تمہیں ایک جگہ بتاتا ہوں۔ وہاں سے ایک ندی کا نالا چھوٹی سی ایک نالی کے ذریعے قلعے کے اندر جاتا ہے۔ شہر کے لوگ یہی پانی پیتے ہیں اور یہی پانی جانوروں کو بھی پلایا جاتا ہے۔ چونکہ پانی اس قدرتی ذریعے سے اپنے آپ ہی مل جاتا ہے، اس لیے شہر میں کنویں بہت ہی کم ہیں۔ اگر تم لوگ یہ پانی روک لو تو شہر کے لوگ پیاس سے بل بلا کر باہر نکل آئیں گے۔ میں نے یہ راز بتا کر بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تمام فوج سے مندر کے سامنے قسم لی گئی تھی کہ دشمن کا قیدی بن جانے کی صورت میں شہر کا اور فوج کا کوئی راز اور خاص طور پر پانی کی یہ نالی دشمن کو نہیں بتائیں گے۔ میں نے یہ گناہ بھوک اور زخموں سے تنگ آ کر کیا ہے۔ اس کا مجھے صرف یہ معاوضہ دے دو کہ مجھے کھانے کے لیے پوری خوراک دو اور میرے زخموں کو جلدی ٹھیک کر دو۔ میں نے تمہیں جو راز دیا ہے اس کی قیمت کا اندازہ تمہیں 4-5 دنوں بعد معلوم ہو جائے گا۔ اس زخمی نے نالی کی نشاندہی کر دی۔ اس سے پہلے مجاہدین نے اس نالی کو دیکھا ہوگا اور اسے نظر انداز کر دیا ہوگا، یا یہ اتنی ڈھکی چھپی ہوئی تھی کہ اسے دیکھا ہی نہ جا سکا۔ اس زخمی ہندو کی نشاندہی پر یہ نالی دیکھی گئی
اور اسے بند کر دیا گیا۔ اس طرح شہر کے پانی کی سپلائی بند ہو گئی۔